عزیز طلباء اور طالبات، آج ہم ادب کی صنف سوانح حیات کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ادب میں اس سے ملتی جلتی ایک صنف خود نوشت بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ سوانح اور خود نوشت میں کیا فرق ہے۔ سوانح غیر افسانوی صنف ادب ہے، جس میں مصنف کے ذریعے کسی فرد کی زندگی کے تمام اہم پہلوؤں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی پوری شخصیت خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس میں شخصیت کے باطنی پہلو کا سراغ لگایا جاتا ہے اور اس کے ارتقاء کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ چیمبرز انسائکلوپیڈیا سے سوانح کی تعریف اس طرح سامنے آتی ہے۔ سوانح حیات کسی مخصوص فرد کی زندگی اور کردار کے مسلسل بیان کا فنکارانہ اظہار ہوتا ہے۔ کیسلز انسائکلوپیڈیا میں سوانح کو تاریخ کی ایک شاخ قرار دیا گیا ہے، جس میں فرد کی زندگی کو دیانتداری کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقیوم کا کہنا ہے کہ اب سوانح محض انسان کی پیدائش، خاندان، تعلیم، مشاغل زندگی اور وفات کا بیان ہی نہیں، بلکہ کسی فرد کے ظاہر و باطن، عادات و اطوار، اخلاق و معاشرت، وراثت اور نفسیاتی کیفیت اور اس کی زندگی کے نشیب و فراز کی داستان بن گئی ہے۔ سوانح حیات میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں واقعیت اور صداقت پائی جاتی ہے۔ جو باتیں پیش کی جائیں ان میں کلی صداقت ہو اور واقعات کو صحیح پس منظر میں پیش کیا جائے، کیونکہ پس منظر بدل جانے کے بعد بیانیے کی نوعیت میں لازماً تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ کسی ایسے واقعے کو جو ممدوح کی سیرت پر روشنی ڈالتا ہو چھپایا نہیں جانا چاہیے۔ البتہ صداقت کی پیشکش میں ایک دائرہ بہرحال ضروری ہے۔ لہٰذا سوانح کو مغربی طرز پر انسانی بدعمالیوں کی تشہیر کا ذریعہ بنانے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ جدید مغربی تصور سوانح کے مطابق اب سوانح فرد کی زندگی کی طول طویل تفصیلات پیش کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہلکی پھلکی اور ناول کے طرز پر دلچسپ تخلیق بن گئی ہے۔ اس میں فرد کی باطنی شخصیت کی نقاب کشائی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اب سوانح میں حالات سے زیادہ سیرت پر توجہ کی جاتی ہے اور ہیرو کی ذہنی کیفیت کو ٹٹولنا اور اس کے اسرار کو سمجھ کر ذہنی الجھنوں کو دیانت اور بے باکی سے سوانح میں پیش کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ اسی کے ساتھ شخصیت کے ذہنی ارتقاء کی پیشکش بھی جدید سوانح نگاری کا خاصہ ہے۔ سوانح میں ہیرو کی شخصیت پر عہد اور ماحول کے اثرات کی نشاندہی بھی ایک اچھی سوانح کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ شخصیت کی تشکیل میں عہد اور ماحول کا اثر یقیناً شامل ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقیوم کا کہنا ہے کہ کسی فرد کی سیرت اور ذہنی ارتقاء بغیر اس دور کی تمدنی زندگی کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایک اچھی سوانح حیات کی تخلیق کے لیے سوانح نگار کے اندر بھی چند بنیادی اوصاف اور شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ مصنف سوانح کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کر رہا ہو اس سے ذہنی و فکری آہنگی ضرور ہونی چاہیے، تبھی اس کی سیرت اور کردار کی پیشکش میں انصاف ممکن ہو سکے گا، ورنہ غیر ہم آہنگی یا مخالف نظریہ کے حامل ہونے کے سبب یہ ممکن ہے کہ وہ شخصیت کے کسی رخ یا پہلو کو نظر انداز کر دے۔ سوانح نگار کے لیے غیر جانبداری بھی بہت اہم شے ہے اور تعصب کو بھی دخل اندازی کا کوئی موقع دینے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ سوانح نگار کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اسے ممدوح کے متعلق کوئی رائے قائم کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اچھا سوانح نگار معروضی رویہ اختیار کرتا ہے اور شخصیت سوانح کو اس طرح پیش کرتا ہے جیسے وہ اپنے گھر اور دوست و احباب کے درمیان چلتا پھرتا اور اٹھتا بیٹھتا ہو۔ جدید سوانح نگاری کے بانی لیٹن اسٹریچی نے سوانح میں ایجاز و اختصار، حسن انتخاب، آزادی خیال، اظہار حقیقت، غیر جانبداری، بے تعصبی اور واقعات کی مناسب اور غیر جذباتی انداز کے ساتھ پیشکش پر زور دیا ہے۔ کسی فرد کی سوانح حیات تحریر کرنے کے لیے جن مآخذ کو استعمال کیا جاتا ہے ان میں تصانیف، مطبوعہ و غیر مطبوعہ، ذاتی ڈائری، خطوط، یادداشتیں، بیاضیں، دوسروں کی لکھی ہوئی تحریریں، ہم عصر افراد کی زبانی اور تحریری شہادتیں،
اہل خانہ اور رشتہ داروں کی شہادت، مصنف کی ذاتی معلومات، متعلقہ دور کے اخبارات و رسائل اور ذاتی اور دوسروں کے انٹرویوز وغیرہ شامل ہیں۔ اردو سوانح نگاری کے ابتدائی نقوش شعراء کے ان تذکروں میں نظر آتے ہیں جو فارسی اور اردو میں لکھے گئے۔ بعد میں محمد حسین آزاد کی آب حیات 1880، جسے تذکرہ اور تاریخ کی درمیانی کڑی قرار دینا مناسب ہے، میں یہ نقوش زیادہ نمایاں ہیں، جس میں شعراء کے حالات زیادہ تفصیلی طور پر تحریر کیے گئے ہیں۔ سر سید احمد خاں کی دو تصنیفات خطبات احمدیہ 1870 اور سیرت فریدیہ 1896 کو ابتدائی سوانحی تصنیفات کی حیثیت حاصل ہے۔ البتہ باقاعدہ سوانح نگاری کا آغاز خواجہ الطاف حسین حالی سے ہوتا ہے۔ حالی اردو تنقید کے ساتھ سوانح حیات کے بنیاد گزار بھی ہیں۔ حیات سعدی 1886 ان کی پہلی سوانحی تصنیف ہے، البتہ فنی اعتبار سے یادگار غالب زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ سر سید کی سوانح حیات جاوید حالی کی آخری، ضخیم اور سب سے مشہور سوانح ہیں۔ حالی غالب کے شاگرد اور دوست بھی تھے۔ وہ چونکہ مقصدی سوانح نگار ہیں جن کے نزدیک سوانح قوموں کی ترقی کا ذریعہ اور ان کے اخلاق کو درست کرنے کا مؤثر وسیلہ ہے، اس لیے انہوں نے اپنے قومی اور اصلاحی جذبے کے تحت جن شخصیات کو سوانح کے لیے منتخب کیا ان میں غالب بھی شامل ہیں۔ اس کے ذریعے وہ اس عظیم شاعر اور نثر نگار کو بالخصوص شاعری اور نثر کے حوالے سے قوم کے سامنے نمونۂ عمل کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے۔ اس سوانح میں غالب کی شخصیت اور کردار کی پیشکش کے ساتھ ان کی فارسی اور اردو شاعری کی جہتوں کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے بعد غالب شناسی کا دور شروع ہوا اور ان کی شاعری کو مقبول بنانے میں اس کا بہت اہم کردار ہے۔ اس کے ذریعے غالب کی شخصیت کے بہت سے پہلوؤں کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ بقول صالحہ عابد حسین، اول الذکر کام، شاعری کی خصوصیات کی پیشکش تو دیر سویر دوسرے لوگ بھی کر لیتے، لیکن غالب کی سیرت اور شخصیت کی دریافت دراصل حالی کا ہی حصہ ہے۔ اس سے غالب کے مذہبی عقائد، ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت، فیاضی، ظرافت، ان کا عمل ذکر، تصوف، وسعت اخلاق، مروت، خودداری، فراخ حوصلگی، حق پسندی، راست گفتاری، شعر فہمی، سخن سنجی، سلامتی طب جیسی خصوصیات نمایاں ہوتی ہیں۔ غالب کے ذہن و دماغ میں اتر کر ان کے نفسیاتی تجزیے کا عمل اگرچہ اس کتاب میں نہیں پایا جاتا، پھر بھی غالب کی شخصیت اور سیرت کی تصویر اور ان کے کلام کی تعبیر کے ذریعے ان کی وقد اور عظمت اس سوانح سے نمایاں ہوتی ہے۔ یادگار غالب کے بارے میں یہ درست کہا گیا ہے کہ اس میں غالب کے حالات زندگی اور نجی باتیں بہت کم ہیں۔ حالی چاہتے تو غالب کے مزید شخصی حالات شامل کر سکتے تھے۔ اس کے تنقیدی حصے کا حجم سوانحی حصے سے بہت زیادہ ہے۔ تحریر میں بہت متانت اور اصابت رائے پائی جاتی ہے۔ شیخ محمد اکرام کا کہنا ہے کہ جہاں تک سوانحی حالات کا تعلق ہے، ابھی تک حالی سے آگے کوئی نہیں بڑھا۔ تنقیدی نقطہ نظر سے بھی غالب کی اردو نثر اور فارسی نظم و نسق پر کوئی تبصرہ یادگار سے بہتر آج تک شائع نہیں ہوا۔ بہرحال یادگار غالب کی شخصیت پر پہلی بنیادی اور مستند کتاب ہے۔ اس کے ذریعے غالب کی شخصیت اور عظمت سے پہلی بار دنیا کو متعارف کرایا گیا ہے۔ اس کی حوالہ جاتی اہمیت آج بھی مسلم ہے۔ حالی کی تیسری اور آخری سوانح حیات جاوید ہے، جو 1921 میں مکمل ہوئی۔ سر سید حالی سے بہت متاثر اور ان کے قدردان تھے۔ تقریباً 900 صفحات کی اس ضخیم سوانح میں سر سید کی حالات زندگی اور ان کی قومی، ملکی، سیاسی، مذہبی، علمی اور ادبی خدمات وغیرہ کو بہت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں حالات زندگی اور کارناموں کا بیان ہے اور دوسرے حصے میں سرکاری، سیاسی، ملکی و قومی خدمات، مذہبی خدمات،
لیاقتیں، اوضاع و عادات، اخلاق و خصائل اور مذہب وغیرہ کے احوال تفصیل کے ساتھ تحریر کیے گئے ہیں۔ مواد کی وسعت اور پھیلاؤ کے سبب کتاب غیر ضروری طور پر ضخیم ہو گئی ہے۔ اس میں سر سید کی باطنی کیفیات کے مطالعے کے بجائے معلومات کی بھرمار ہے۔ اس کا سبب حالی کا وہ نقطہ نظر ہے جس کے تحت وہ سوانحوں میں حیات سے زیادہ کارناموں کو پیش کرتے ہیں۔ وہ قدرے قدیم مغربی سوانحی تصورات کے زیر اثر سوانح میں مصنف کے کلام پر غور و خوض کر کے خوبیوں کے ساتھ خامیاں ظاہر کرنے اور ایک شخص کے حالات کئی جلدوں میں تحریر کیے جانے کے بھی قائل ہیں۔ حالی کا دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے عہد کے تقاضوں کے پیش نظر شخصیات سوانح کی صرف خوبیاں ہی بیان کرتے ہیں اور خامیوں کی پیشکش کے دعوے کے باوجود اس سے دانستہ اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ ہیرو کی خوبیوں کے ساتھ اس کی خامیاں بھی دیکھ سکیں۔ چنانچہ انہوں نے حیات سعدی میں سعدی کی بعض متصوفانہ اور فکری کمزوریوں کی غیر ضروری اور نامناسب تعویل کی کوشش کی ہے، اور اس کتاب میں سر سید کے بارے میں بھی انہوں نے رجحان زمانہ کا خیال کیا ہے۔ چنانچہ شبلی حیات جاوید کو کتاب المناقب اور حالی کے رویے کو مدلل مداحی قرار دیتے ہیں، لیکن ان کمیوں اور خامیوں کے باوجود حیات جاوید سر سید پر بنیادی اور سب سے معتبر سوانح ہے۔ یہ اردو سوانحوں میں سب سے زیادہ مشہور بھی ہے۔ اس کا اسلوب سنجیدہ، سلجھا ہوا اور مدلل ہے۔ سر سید کی زندگی کے عہد بعد واقعات کو اس عمدگی ترتیب سے بیان کیا گیا ہے کہ شخصیت کا ارتقا بھی صاف نظر آتا ہے۔ حیات جاوید بلا شبہ ایک وقی سوانح ہے۔ خواجہ الطاف حسین حالی کے بعد شبلی دوسرے بڑے سوانح نگار ہیں۔ ان کی سوانح عمریوں میں تاریخی انداز بہت نمایاں ہے۔ سید عبداللہ نے شبلی کی سوانح عمریوں کو ان کی معنوی خصوصیات کی بنا پر 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 علمی شخصیتوں کی سوانح عمریاں، نمبر 2 سیرت النبی، اور نمبر 3 تاریخی شخصیتوں کی سوانح عمریاں۔ سیرت النبی سوانح نگاری کی الگ شاخ ہے، اور شبلی کی تاریخی شخصیتوں کی سوانح عمریوں میں سوانح کے مقابلے میں تاریخ کا پہلو غالب ہے۔ علمی شخصیتوں کی سوانح عمریاں ہی خالص سوانح عمریوں کے ذیل میں آتی ہیں، اگرچہ ان میں بھی تاریخی رنگ موجود ہے۔ ان سوانحوں سیرت النعمان، الغزالی اور سوانح مولانا روم میں اول الذکر فنی اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے۔ بقیہ دونوں کتابیں فن سوانح نگاری کے اعتبار سے کامیاب نہیں ہیں۔ علامہ شبلی امام ابو حنیفہ کے بہت عقیدت مند تھے۔ انہوں نے جب اصلاحی مقصد کے تحت مسلمانوں کو ناموران اسلام سے واقف کرانے، عظمت اسلامی کو پیش کرنے اور انہیں ناموران کی اتباع پر مائل کرنے کی غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متعدد اہل علم اور امراء و خلفاء کی سیرت نگاری کا سلسلہ شروع کیا، تو ان کی نگاہ اپنے مذہبی ہیرو امام ابو حنیفہ پر بھی جا کر ٹھہری۔ سیرت النعمان میں امام ابو حنیفہ کی سیرت اور کارناموں کو عقیدت، محبت اور کافی تلاش و تحقیق کے بعد تحریر کیا گیا ہے، جس سے صداقت کا پہلو بہت نمایاں ہو گیا ہے۔ 1891 عیسوی میں تحریر کردہ اور 2 حصے پر مشتمل اس کتاب کے پہلے حصے میں حالات و سوانح کے تحت نام و نسب، تعلیم و تربیت، شیوخ و اساتذہ، درس و افتاء، اخلاق و عادات، ذہانت و طباعی، فتویٰ اور مناظرات کی تفصیلات کو پیش کیا گیا ہے، جبکہ دوسرے میں ان کی خدمات تدوین فقہ اور طریقہ اجتہاد کی وضاحت کی گئی ہے اور مشہور تلامذہ کا تذکرہ تحریر کیا گیا ہے۔ 300 صفحات پر مشتمل اس کتاب میں سوانحی حصہ 100 صفحات پر مشتمل ہے، جبکہ کارناموں کا بیان 200 صفحات میں کیا گیا ہے۔ اس طرح کارناموں پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کے سبب یہ کتاب چند دیگر سوانحوں، یادگار غالب، حیات جاوید اور غالب نامہ وغیرہ کی طرح
فنی عدم توازن کا شکار ہو گئی ہے، مگر اس کے باوجود اپنے موضوع پر بہت اہمیت کی حامل اور سوانح ادب کی نمائندہ کتب میں شامل کیے جانے کے قابل ہے۔ سوانح نگار کے لیے ممدوح سے عقیدت اور محبت بہت ضروری ہے، تبھی وہ اس کی سیرت کو شوق اور دلچسپی کے ساتھ پیش کر سکتا ہے، مگر عقیدت کو جانبداری سے پاک ہونا ضروری ہے۔ شبلی نے اس اصول کی پاسداری کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ سے متعلق ان روایات کی تردید کی ہے جو جوش عقیدت کے سبب مشہور ہو گئی تھی۔ مثلاً امام صاحب کے 40 برس تک عشاء کی وضو سے فجر پڑھنے کی روایت، جس کی انہوں نے تردید کی ہے۔ شبلی نے اس سوانح میں واقعات کی تلاش و تحقیق کے بعد امام ابو حنیفہ کی شخصیت کی جو پیشکش کی ہے وہ غیر بشری نہیں ہے، بلکہ بشری صفات کی حامل ہے۔ اس میں اسلوب تحریر علمی اور فنی اختیار کیا گیا ہے۔ فنی اصولوں کا انطباق ایک حد تک کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپنے ممدوح کی خوبیوں کے ساتھ بعض خامیاں بھی تحریر کی ہیں۔ ساتھ ہی امام صاحب کے مسلک کی تعویل علمی حوالوں کے ذریعہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سیرت النعمان میں امام ابو حنیفہ کی سیرت اور ان کے علمی کارناموں کے بیان کے ذریعے ان کی شخصیت بہت نمایاں شکل میں ابھر آئی ہے۔ اس سوانح کے بارے میں سید عبداللہ کا کہنا ہے کہ اردو میں کیا مشرق کی سب زبانوں میں یہ کتاب اپنے موضوع پر جدید طرز تصنیف اور جدید انداز تصنیف کا اولین اور نفیس نمونہ ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کے شاگرد سید سلیمان ندوی اپنے استاد کے شب و روز کے مشاغل اور ظاہر و باطن سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ ان سے گہری عقیدت و محبت اور ان کی علمیت و عظمت نے انہیں جب حیات شبلی لکھنے پر آمادہ کیا تو تفصیلی مطلوبہ مواد جمع کر کے اسے اس طرح تحریر کیا کہ شبلی کی مصروف اور متحرک زندگی ان کی علمی، تصنیفی، قومی، مذہبی اور انتظامی مشاغل سمیت پوری زندگی پر 900 صفحات پر مشتمل ایک مبسوط اور تفصیلی سوانح وجود میں آ گیا۔ بلا شبہ اس میں بعض جگہوں پر غیر ضروری مواد بھی شامل ہو گیا ہے، لیکن سوانح نگار نے ممدوح کی شخصیت کو ہر پہلو سے بیان کرنے کی بہت حد تک کامیاب کوشش کی ہے۔ حیات شبلی میں قدر تفصیلی دیباچے اور مقدمے کے بعد اعظم گڑھ اور اس کے اطراف، ولادت، تعلیم و تربیت، تصنیف کا آغاز، سفرنامہ، کلیات اور رسائل، ندوۃ العلماء میں شرکت، دارالعلوم کی معتمدی، الندوہ، ندوہ کی مالی ترقی و تعمیر سے متعلق خدمات، بعض دوسرے تعلیمی خدمات، مذہب اور قومی کام، سیاسیات، ندوہ میں مخالفت اور معتمدی سے استعفیٰ، مدرسۃ الاصلاح، دارالمصنفین، سیرت النبی، اخلاق و عادات وغیرہ موضوعات کے تحت شبلی کی شخصیت اور کردار کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس سے ممدوح کے ذہن و مزاج، رویوں اور شخصی اوصاف، خودداری، رحمدلی، طبیعت کا اضطراب، بے باکی اظہار، سادگی، دینی عصبیت، طریقۂ مطالعہ، استغنا و بے نیازی، زود حسی، بلند ہمتی وغیرہ نمایاں ہوتے ہیں، اور شبلی کی ایک واضح تصویر ابھرتی ہے۔ سرسید سے اختلافات اور ندوہ میں اختلافات اور پھر استعفیٰ وغیرہ کو بھی تفصیلات کے ساتھ تحریر کیا ہے۔ البتہ ممدوح کی کمزوریوں پر اس طرح رائے زنی نہیں کی ہے جیسی کہ مطلوب تھی، اور اس کا سبب شبلی سے مصنف کے تعلق کی نوعیت ہے۔ سوانح نگار نے اعظم گڑھ اور اطراف کی دینی، علمی اور تہذیبی فضا پیش کر کے شبلی کی شخصیت کی تعمیر میں عہد و ماحول کے اثرات بیان کرنے کی کوشش کی ہے، جو فنی اعتبار سے اہم چیز ہے۔ کتاب کے آغاز میں ہی شبلی کو بطور مصلح دین پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حیات شبلی اپنے مواد کے تنوع اور فراوانی، جامعیت، حوالوں اور استدلال کی صحت اور شبلی کی شخصیت کی تفصیلی تصویر کشی کے اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ فنی اعتبار سے اگرچہ طوالت اور بعض غیر ضروری تفصیلات وغیرہ کے سبب معیار میں کچھ کمی واقع ہوئی ہو،
مگر بحیثیت مجموعی سوانحی ادب میں ممتاز حیثیت کی حامل ہے۔ شیخ محمد اکرام اردو میں جدید طرز کی سوانح نگاری کے بانی ہیں۔ ان کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اردو میں نفسیاتی سوانح نگاری کی بنیاد ڈالی اور شبلی کے کلام اور خطوط کی روشنی میں ان کی سوانح عمری تحریر کی۔ شبلی نامہ میں ممدوح کی ظاہری شخصیت کے ساتھ باطنی کیفیات اور رجحانات کے مطالعہ کی بھی پوری کوشش کی گئی ہے اور شبلی کی شخصیت کو بڑی حد تک مکمل شکل میں نمایاں کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ 275 صفحات کی سوانح میں خاندان، طفولیت، تعلیم، عنفوانی شباب، علی گڑھ کشمکش، ندوۃ العلماء، وادی گل، علی گڑھ پر یلغار، آخری مشکلات و مصائب اور وفات کے عنوانات کے تحت شبلی کی زندگی کا مطالعہ اور ان کی شخصیت اور کردار پر مؤثر تبصرے کیے گئے ہیں۔ شیخ محمد اکرام نے اس سوانح میں سیرت نگاری سے متعلق شبلی کے نقطہ نظر کو تحریر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی رائے تھی کہ سیرت نگار کو صاحب سیرت کی زندگی کا ہر پہلو دکھانا چاہیے، سیاہ بھی اور سفید بھی، روشن بھی اور تاریک بھی۔ اس نقطہ نظر کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے اس کی پیروی کا دعویٰ کیا ہے اور اس کا اطلاق بھی بے تکلفی کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ اس میں شبلی کی علی گڑھ اور ندوہ کی زندگی کے احوال اور تنازعات پر بھی روشنی ڈالنے اور ان کے اسباب و محرکات کے مؤثر تجزیہ کی کوشش کی ہے۔ شبلی کے عطیہ فیضی سے تعلق پر بھی کھل کر اظہار خیال کیا ہے۔ اس سے شبلی کی شخصیت اور نقطہ نظر میں تبدیلی اور ارتقاء بھی بہت واضح نظر آتا ہے۔ شیخ محمد اکرام نے شبلی کی شخصیت پر علی گڑھ کے اثرات کے تحت عشقیہ شاعری کی جگہ قومی شاعری اور اہل حدیثوں کی تردید کے جذبے کی جگہ اسلام دشمنی کی تردید کے جذبے کی بیداری اور اپنے طرۂ امتیاز تاریخ و سیرت کے علی گڑھ میں ہی سیکھنے کا تذکرہ کیا ہے۔ شیخ محمد اکرام نے غالب نامہ کے عنوان سے 1936 میں غالب کی بھی سوانح تحریر کی ہے، جس میں غالب کی حیات اور شاعری کو بہت منفرد انداز میں پیش کیا گیا ہے اور شاعری کی خصوصیات پر تبصرہ بالکل نئے انداز کا اور بہت وقیع ہے، لیکن اس میں سوانح کے مقابلے میں تنقید کا حجم زیادہ ہے۔ اس کے برعکس شبلی نامہ بہت متوازن سوانح عمری ہے، جس میں جدید مغربی اصولوں کی پیروی نے سوانح کو بہت مؤثر، دلچسپ اور وقیع بنا دیا ہے۔ اس کے اسلوب میں افسانوی کشش ہے جو جدید طرز سوانح کا خاصہ ہے۔ اس سے شبلی کی شخصیت اپنی خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ صاف نظر آتی ہے۔ شبلی کی زندگی کے حالات و واقعات کی تصویر کشی مؤثر طور پر کی گئی ہے اور تعبیر و تجزیہ اور استدلال بہت جاندار ہے۔ مذکورہ خصوصیات کے سبب اردو سوانح عمریوں میں شبلی نامہ بہت اہم اور قیمتی اضافہ ہے۔ اردو سوانح عمریوں میں یادگار حالی بہت مشہور اور اہم سوانح کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی اہمیت اس بنا پر بھی ہے کہ مصنفہ حالی کے خاندان کی ایک اہم فرد ہیں۔ سوانح میں عقیدت بھی ہے اور محبت بھی، مگر قریبی ہونے کے باوجود مصنفہ نے اعتدال کا دامن تھامے رکھا ہے۔ 3 ابواب پر مشتمل اس سوانح عمری میں پہلا باب نشو و نما، دوسرا آب و رنگ اور تیسرا برگ و بار کے نام سے ہے۔ نشو و نما میں حیات حالی کے اہم واقعات، تعلیم اور اس کا شوق، اساتذہ، شادی، ملازمت، غدر میں حالت، شائفتہ، غالب اور سر سید سے تعلق، لاہور میں ملازمت، شاعری کی کیفیت، دہلی کا قیام اور تصانیف وغیرہ کا ذکر ہے، جبکہ آب و رنگ میں شخصی اوصاف، قناعت، محنت، اخلاص، احساس ذمہ داری، حیا، لباس، سادگی، خودداری، مہمان نوازی، رشتہ داروں سے قلبی تعلق، ضبط، بے تعصبی وغیرہ کو واقعات کے حوالے سے اس سادگی، خلوص اور صداقت کے ساتھ تحریر کیا ہے کہ حالی کی شخصیت صفحات میں مجسم ہو گئی ہے، اور اس طرز تحریر کے سبب خود سوانح نگار کی شخصیت بھی نمایاں ہو گئی ہے۔
تیسرے باب برگ و بار میں حالی کی شاعری کے تحت غزل، مثنوی، مسدس، رباعی، مرثیہ، قصیدہ اور نعت پر گفتگو کی گئی ہے۔ پھر نثر کے ذیل میں حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، مقدمہ شعر و شاعری اور مکاتیب کا مطالعہ کیا گیا ہے۔ حالی کی شاعری اور نثر پر مصنفہ کی تنقید اور تبصرے بہت حقیقی، مؤثر اور جامع ہیں۔ شاعری کے متعلق مصنفہ نے لکھا ہے کہ حالی قدرت کی طرف سے شاعری کا مادہ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ حسن و تناسب کی پرکھ، شدت احساس، درد دل کی نعمت، تخیل کی تیزی اور مشاہدے کی گہرائی وہ خصوصیات تھیں جو فطرت نے فیاضی کے ساتھ حالی کو ودیعت کی تھیں۔ حالی کی نثر کی طرح اس کتاب کا لہجہ بھی دھیما، سنجیدہ اور باوقار ہے۔ مصنفہ نے ممدوح کی شخصیت کے مماثل اسلوب اختیار کر کے اپنی تحریر کو حالی کی تحریر سے ہم آہنگ کرنے اور سوانح کی شخصیت کی بہتر تعمیر و تعبیر کی کوشش کی ہے۔ یہ سوانح حالی کی شخصیت کو مناسب تفصیلات کے ساتھ حقیقی شکل میں پیش کرتی ہے۔ درست اور تفصیلی معلومات، قدر جزیات نگاری، توازن، فن پر اہم تنقیدی تبصرے اور حالی کے مماثل اسلوب اختیار کرنے کے سبب اس کا فنی و ادبی مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہے اور یہ چند ممتاز سوانح عمریوں میں شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ حالی اور شبلی مقصدی سوانح نگار ہیں۔ حالی سوانح عمری کے ذریعے قوم کے اندر حرکت و عمل پیدا اور اس کے اخلاق کو درست کرنا چاہتے تھے۔ شبلی بھی اس کے ذریعے عظمت اسلام کو پیش، جذبہ تحریک و عمل کو بیدار اور اخلاقی خصائل کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ حالی اور شبلی دونوں کے یہاں ہیرو کی سوانح کے مقابلے میں کارناموں پر زیادہ زور نظر آتا ہے۔ شبلی کے یہاں سوانح کے مقابلے میں تاریخ کا رنگ بالعموم زیادہ غالب ہے۔ دبستان شبلی کے سوانح نگاروں سید سلیمان ندوی، اکرام اللہ ندوی اور شاہ معین الدین احمد ندوی نے شبلی کے سوانحی اسلوب کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ اردو سوانح نگاری میں ایک تیسرا رجحان ان مصنفین کا ہے جنہوں نے مغربی سوانح نگاری کے جدید تر تصورات کا انطباق اپنی سوانحوں میں کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان مصنفین کے یہاں تاریخی طرز پر واقعات کی تحقیق کا رجحان پایا جاتا ہے اور انہوں نے سوانح کو ہلکی پھلکی اور دلچسپ تخلیق بنا دیا ہے۔ ان کے یہاں نفسیاتی مطالعے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ اس رجحان کے علمبرداروں میں شیخ محمد اکرام، غلام رسول مہر، قاضی عبدالغفار، مالک رام اور صالحہ عابد حسین وغیرہ شامل ہیں۔ حالی و شبلی کے عہد سے اب تک اردو میں مذہبی، علمی، ادبی، سیاسی سمیت مختلف میدانوں کی شخصیات کی سوانح عمریاں بکثرت لکھی گئی ہیں، لیکن اس جدید عہد میں سوانح نگاری کا رجحان خود نوشت کے مقابلے میں سست نظر آتا ہے۔ ان سوانحوں میں فنی و ادبی اعتبار سے ممتاز سوانحوں کی ایک خاصی تعداد موجود ہے۔ منفرد و اہم سوانحوں میں الطاف حسین حالی کی حیات سعدی، یادگار غالب، حیات جاوید، شبلی نعمانی کی خاص سوانح اور تاریخی نوعیت کی سوانح عمریوں میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، سید سلیمان ندوی کی حیات شبلی، عبدالسلام ندوی کی سیرت عمر ابن عبدالعزیز، محمد امین زبیری کی ذکر شبلی، غلام رسول مہر کی غالب، سیرت سید احمد شہید، مولوی افتخار عالم کی حیات النظیر، شیخ محمد اکرام کی شبلی نامہ اور غالب نامہ، قاضی عبدالغفار کی آثار ابوالکلام اور حیات اجمل، صالح عابد حسین کی یادگار حالی، عبدالماجد دریابادی کی حکیم الامت، نقوش و تأثرات، محمد علی ذاتی ڈائری کے چند اوراق، عبدالمجید سالک کی ذکر اقبال، ابو سعید قریشی کی منٹو، خلیق احمد نظامی کی شیخ عبدالحق محدث دہلوی، سید ابوالحسن علی ندوی کی حیات عبدالحی، خورشید مصطفیٰ رضوی کی حیات ذاکر حسین اور شاہ معین الدین احمد ندوی کی حیات سلیمان شامل ہیں۔ آج کی گفتگو کا وقت اب تمام ہوتا ہے۔ اجازت دیں، شکریہ۔